أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق اللہ العظیم. کہو کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی تم اس کو پکارو، تمام اچھے نام اسی کے ہیں. اور آپ اپنی نماز میں نہ تو بہت آواز سے پڑھیے اور نہ بہت زیادہ آہستہ پڑھیے، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کیجیے. کہہ دیجیے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ عاجزی کے وقت اس کو کسی حمایتی کی ضرورت ہے، اور آپ اس کی خوب بڑائی بیان کیجیے. سورہ بنی اسرائیل کی آخری 2 آیتیں ہیں. یہاں اللہ کی توحید اور اس کی بڑائی بیان کی گئی ہے. پچھلی آیتوں کے اندر سجدہ آیا کہ ایک ہی ذات ہے جو جھکنے کے قابل ہیں، اس کے علاوہ کسی کے سامنے ہم اپنا سر نہیں جھکا سکتے. دین اسلام کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں. پچھلی شریعتوں کے اندر تعظیم کا سجدہ جائز، عبادت کا سجدہ تو ہر شریعت میں صرف اللہ کے لیے، لیکن تعظیم کا سجدہ بعض شریعتوں کے اندر جائز تھا. ہماری شریعت کے اندر تعظیم کا سجدہ بھی کسی کو نہیں کر سکتے، نہ تو پیغمبر علیہ السلام کو کر سکتے ہیں، نہ اولیاء کو، نہ کسی اور کو. تو سجدے کی آیت گزری. اب فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، تم یا تو اسے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو. ایما تدعو، تم جس نام سے بھی اس کو پکارو، فلہ الاسماء الحسنى، تمام اچھے نام اسی کے ہیں. اللہ تو اس کا ذاتی نام ہے اور اس کی بہت ساری صفات. رحمان اللہ کی ایک صفت، بہت زیادہ رحم کرنے والا. اصل میں مشرکین اللہ کے اس نام کو نہیں مانتے تھے رحمان، تو فرمایا کہ رحمان بھی اللہ کا نام ہے، اللہ بھی وہی. وہ رحمان کو نہیں مانتے تھے، اس لیے کہتے تھے قالوا وما الرحمن، کہ یہ رحمان کیا چیز ہے. اور یہ کہتے تھے کہ تم تو کہتے ہو کہ ایک خدا کی عبادت کرو، اب کبھی کہتے ہو اللہ کی عبادت کرو، کبھی کہتے ہو رحمان کی عبادت کرو، تو یہ کیا بات ہے. تو فرمایا کہ اللہ وہی ہے اور اس کی بہت ساری صفات ہیں. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 میں ایک کم، جو اس کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. ویسے تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام، لیکن جو احادیث میں خاص 99 کی تعداد آتی ہے کہ جس کو جو ان کو یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے اچھے نام. اور فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے اخلاق کو اپناؤ. تو یہ اللہ کے نام ہے، جیسا کہ رحمان اللہ کا نام ہے تو تم بھی دوسروں پر رحم کرو. ستار اللہ کا نام ہے، چھپانے والا. اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا نہیں کرتا. اللہ نے ہم کو عزت دی تو تم بھی دوسروں کے عیب کو چھپاؤ. اللہ کی ایک صفت رزاق،
روزی دینے والا ساری کائنات کو، تمام مخلوق کو وہ روزی دیتا ہے، تو تم بھی دوسروں کے لیے روزی کا ذریعہ بنو، ضرورت مندوں کو کام آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے شاکر، قدر کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی قدر کرتا ہے، تھوڑے پر بہت زیادہ دیتا ہے، تو تم بھی دوسروں کے شکر گزار بنو۔ دوسرا اگر تم پر کوئی احسان کرتا ہے، کوئی بھلائی کرتا ہے، تو اس کے شکر گزار بنو۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں، تم ان ناموں سے ان کو پکارا کرو۔ اور حدیث شریف ہے کہ ان للہ تعالیٰ 99 اسما، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 الا واحدا، 100 میں ایک کم، من احصاها دخل الجنہ، جو ان کو یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے، تو تم جس نام سے پکارو وہی ذات مراد ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے، گمے تیاں پرویشوں ہتو تیاں ج پہنچوں کہ اینی گلی نہ ہزاروں سے رستہ، جس نام سے بھی آپ پکارو وہی ذات مراد ہے۔ پھر آگے فرمایا بلا تجہر بصلاتی کا بلا تو خافت بہا، اپنی نماز میں نہ تو بہت زیادہ زور سے پڑھو اور نہ بہت زیادہ آہستہ۔ یہ دوسری تعلیم دی یہاں آخر میں کہ ایک اللہ کو مانو، اس کو یاد کرو، اس کی عبادت کرو۔ تو فرمایا بلا تجہر بصلاتی کا بلا تو خافت بہا، کہ اپنی نماز میں نہ تو بہت زیادہ زور سے پڑھو اور نہ بہت زیادہ آہستہ۔ اس سے مراد جو 5 نمازیں ہیں ان میں 3 نمازیں جہری ہیں یعنی زور سے، مغرب عشاء فجر، 2 نمازیں سری یعنی آہستہ۔ یہ تو تمام مسلک کے اندر یہی ہے، کوئی فرق نہیں۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ بہت سے مفسرین لکھتے ہیں اس سے تہجد کی نماز مراد ہے، جیسا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے وقت حضرت ابو بکر کے یہاں سے گزرے۔ آپ نے دیکھا کہ ابو بکر نماز پڑھ رہے بالکل خاموشی کے ساتھ، کوئی آواز نہیں آ رہی۔ آگے گزرے حضرت عمر کے یہاں، تو حضرت عمر نماز میں کلام پاک زور زور سے پڑھ رہے تھے، برابر مزے لے کر پڑھ رہے۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ تم کیوں آہستہ پڑھ رہے تھے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ جس ذات کو میں سنانا چاہتا ہوں وہ تو سن رہا ہے، اس لیے میں تو آہستہ پڑھ رہا تھا۔ حضرت عمر سے پوچھا کہ تم زور سے کیوں پڑھ رہے؟ حضرت عمر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اس لیے تاکہ غافل لوگ بیدار ہو جائیں اور شیطان بھاگ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ تم ذرا آواز سے پڑھو، اور حضرت عمر سے فرمایا تم ذرا آہستہ پڑھو، تو درمیانی راہ اپناؤ۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اس سے مراد دعا ہے، کہ دعا نہ تو بہت زیادہ زور سے ہو اور نہ بہت زیادہ آہستہ ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہاں صلاۃ سے دعا مراد لیتی۔ بہرحال فرمایا ولا تجہر بصلاتک، اپنی نماز میں نہ تو بہت زیادہ زور سے پڑھو، ولا تو خافت بہا، اور نہ بہت زیادہ آہستہ۔ جو رات کی نفل نمازیں ہیں ان کو آدمی ذرا زور سے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ صحابہ کرام سے ثابت کہ رات کی نماز ہے اور اس کا ایک اثر ہوتا ہے، ذرا زور سے پڑھے، بہت زیادہ زور سے نہیں کہ سونے والے بیدار ہو جائیں، لیکن ذرا آواز کے ساتھ پڑھے۔ جیسے نماز کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں، یہ نماز کا پڑھنا الگ، ہم اخبار پڑھتے ہیں ایسا نماز میں پڑھنا نہیں ہوگا۔ اخبار پڑھتے ہیں ہمارے ہونٹ بند ہوتے ہیں اور پڑھتے ہیں، کوئی کتاب پڑھتے ہیں، اس طرح نہیں۔ نماز میں تو باقاعدہ ہونٹ ہلا کر ہر نماز، چاہے نفل ہو، سنت ہو، فرض ہو، سب میں آہستہ ہم پڑھتے ہیں۔ آہستہ کا مطلب یہ کہ ہونٹ ہلنے چاہیے۔ وہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو تسبیح پڑھ رہے ہیں، جو کلام پڑھ رہے ہیں، اس کی ایک عظمت ہے، تو اس کی عظمت یہ ہے کہ ہونٹ ہلا کر پڑھا جائے۔ یہ نہیں کہ صرف ہونٹ بند کر کے من میں یہ نہیں، یہ پڑھنا نہیں ہوگا، تو ہونٹ ہلا کر پڑھنا مراد ہی نمازوں کے اندر۔
لیکن یہ تہجد وغیرہ نمازیں، رات کی نمازیں جو بھی ہیں، اس کے اندر اگر ہم ذرا آواز سے، ذرا اونچی آواز کے آس پاس تک سنائی دے، اس طرح پڑھ سکتے، اور اگر تنہا ہے زیادہ آواز سے پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے۔ بہت سے صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ رات کی نمازوں میں ذرا زور سے پڑھتے۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے پکارو اس کے تمام اچھے نام ہیں۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اپنی نماز میں نہ تو زیادہ آواز سے پڑھو، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ اس کو بہت آہستہ پڑھو، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور ان دونوں کے درمیان کا راستہ اپناؤ۔ ایک آیت، اب سورت کی آخری آیت، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، الحمد للہ کہو۔ سورت کی شروعات ہوئی تھی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ یہ تین تسبیحات جو ہے، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، یہ تین تسبیحات بہت زیادہ اثر رکھتی، بہت زیادہ قیمتی تسبیحات۔ تو سورت کی آخری آیت کے اندر فرمایا کہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ افضل الدعا، کہ تمام دعاؤں میں سب سے اچھی دعا الحمدللہ، اللہ کی تعریف کرنا۔ اور ہم کو بار بار تعلیم دی گئی اللہ کی نعمتیں، کھانا کھاؤ تو کہو الحمدللہ، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، سو کر اٹھو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، پھر کہو الحمدللہ، پانی پیو یہ اللہ کی نعمت ہے، کہو الحمدللہ، دودھ پیو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کے بعد بھی کہو الحمدللہ، کپڑے پہنو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کہو الحمدللہ۔ تو اللہ کی نعمتوں کے اوپر اس کا شکر ادا کریں، یہ الحمدللہ۔ بلکہ صوفیہ لکھتے ہیں کہ صرف نعمتوں پر نہیں، تکلیف آئے انسان کے اوپر، تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی، اس کے اوپر صبر، الحمدللہ، کہ اللہ کی تعریف، اللہ کے لیے ہی تکلیف جو آتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ آدمی کا رتبہ بلند کرنے کے لیے آتی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو تکلیف میں مبتلا کرتے۔ نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب تکلیف ہو پھر نعمت حاصل، ورنہ نعمت ہی نعمت ہو تو انسان کو قدر نہیں ہوتی۔ بہت زیادہ بھوک ہو، پورا دن روزہ رکھ، اب پانی پیے تو اس کا مزہ ایک الگ ہوتا ہے۔ تو یہ نعمت کی قدر اسی وقت ہوتی، تو تکلیف وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی۔ اللہ نے دنیا میں تکلیف بھی رکھی ہے اور آسانی بھی رکھی ہے، ان مع العسر یسر، کہ اللہ تعالیٰ نے تنگی کے ساتھ آسانی بھی رکھی، تکلیف کے ساتھ راحت بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ تو تکلیف وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی، اور تکلیف اللہ تعالیٰ بندے کا مرتبہ بلند کرنے کے لیے دیتے، بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے دیتے، تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ آدمی کو تکلیف سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ تکلیف ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، کہ یہ تکلیف جو ہوتی ہے کہ مصیبت پڑے اور آدمی ہوشیار ہو جائے، کہ کوئی تکلیف آئے اور آدمی چوکن نہ ہو جائے، بیدار ہو جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تکلیف آتی، آدمی کو اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ، شیخ سعدی لکھتے ہیں جب شروع میں بہت بڑے وہ شاعر گزرے ہیں، آج بھی ان کی کتابیں بہت اعلیٰ مقام رکھتی ہیں، گلستان، بوستان وغیرہ۔ تو شیخ سعدی ایک مرتبہ نکلے جب جوانی کی عمر، پاؤں میں جوتے نہیں، سخت دھوپ، پاؤں جل رہے، کہاں اے اللہ دوسروں کو تو نے جوتوں کی نعمتوں سے نوازا اور میرے پاس جوتے بھی نہیں۔ یہ شکایت من میں آ گئی۔ جیسے ہی پہنچے مسجد کے دروازے تک، دیکھا کہ ایک آدمی
تو بغیر اس کے پاؤں نہیں ہے، پاؤں کٹے ہوئے اور جا رہا ہے۔ فوراً ان کو احساس ہوا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا شکر ہے، احسان ہے کہ میرے پاؤں تو ہیں۔ تو آدمی کو ہمیشہ دین کی باتوں میں اپنے سے اونچے والوں کو دیکھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں یہ تعلیم دی گئی کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اونچوں کو دیکھنا چاہیے، تو ترغیب ہوگی، اور دنیا کے معاملے میں ہم سے جو نیچے ہے ان کو دیکھ کہ فلاں نعمت اللہ نے فلاں آدمی کو نہیں دی، اس نے مجھے یہ نعمت تو دی۔ تو دنیا کے معاملات میں ہم سے جو نیچے ہیں ان کو دیکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض مرتبہ آزماتے ہیں۔ ایک واقعہ اس سلسلے میں پڑھا تھا، چرچل برطانیہ کا وزیر اعظم، جب ہندوستان آزاد ہوا اس وقت بریٹن کا وزیر اعظم تھا ونسٹن چرچل۔ چرچل کا ایک واقعہ ہے کہ جب وہ چھوٹے ایک مرتبہ نہانے کے لیے گئے سمندر کے کنارے، اور کیچڑ میں برابر اندر چلے گئے۔ این ممکن تھا کہ ان کی موت آ جائے۔ ایک کسان تھا، اس نے دیکھا فلیمنگ کر کے، تو ایک دم جا کر ان کو بچا لیا۔ ان کی چرچل کی جو آپ بیٹی ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے چرچل ا لائف، اس کے اندر کہ اس نے کیچڑ میں سے نکالا، بچا لیا۔ 3 دن تو وہ بے ہوش رہی اور پھر ہوش میں آ گئے، اچھے ہو گئے۔ ان کے والد ان کو لے گئے۔ اب وہ تو تھے بہت اونچی رویل فیملی کے تھے۔ چرچل کے والد آئے کسان کے پاس ملنے کے لیے اور کہا کہ تم کہو تم کیا انعام مانگتے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا لڑکا، میں ہوں غریب، لڑکا پڑھنا چاہتا ہے میڈیکل سائنس کے اندر، اگر آپ چاہو تو اس کی مدد کر دو، مجھے اور کچھ چاہیے نہیں۔ تو اس کے لیے انتظام کر دیا الیگزینڈر فلیمنگ، اس کے لیے پڑھائی کا انتظام کر دیا، اور بریٹن کی اس زمانے کی اعلیٰ میڈیکل کالج میں وہ پڑھا۔ اور بعد میں اسی نے الیگزینڈر فلیمنگ نے پینیسلین، سب سے پہلی جو اینٹی بایوٹک یہ دوا ایجاد ہوئی پینیسلین، وہ اس نے ایجاد کی، فلیمنگ نے۔ پھر دوسری مرتبہ واقعہ پیش آئے کہ چرچل بہت زیادہ بیمار ہوا نیومونیا، اور اس زمانے میں نیومونیا کی اگر کوئی دوا تھی تو صرف اور صرف یہ تھی پینیسلین۔ تو دوسری مرتبہ وہی خاندان، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس خاندان نے دوسری مرتبہ چرچل کی زندگی بچائی، اور پھر جا کر وہ برطانیہ کا وزیر اعظم بنا۔ تو تکلیف بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، راحت بھی اللہ کی طرف سے ہو۔ تکلیف ہو، آدمی اگر نیک ہے تو شکایت اللہ سے کرنی چاہیے، بندوں سے کرنے کا کیا مطلب۔ ہاں، اگر بندوں سے کوئی ایسا بندہ ہے ہماری مدد کر سکتا ہے، اگر کر دی تو ناجائز تو نہیں، لیکن شکایت تو اللہ سے کرنی چاہیے۔ وہ ایک غزل کا بہت ماہر ہے گجراتی کا امرت گھائل، ان کا ایک شعر ہے کہ دکھ پریت نو جاتا گاؤں شو، ڈگلے پگلے پچھتاوو شو، دکھ پریت نو جاتا گاؤں شو، ڈگلے پگلے پچھتاوو شو، یہ بسمی جو کہ ٹھوکر چھے پر کھائی جوا مالی جت چھے، کہ ٹھوکر لگ جائے آدمی برداشت کر لے، بیچائی جوا کرتائی ودھو، بہچائی جوا مالی جت چھے، ہر پھول مہی خوشبو پیٹھے، کھوائی جوا مالی جت چھے۔ اس کے اندر اس کا یہ شعر ہے کہ دکھ پریت نو جاتا گاؤں شو، ڈگلے پگلے پچھتاوو شو، یہ بسمی جو کہ ٹھوکر چھے پر کھائی جوا مالی جت چھے۔ تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی، آدمی اس کو خوشی سے برداشت کر لے۔ تو سورت کی آخری آیت وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہو کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی لم یتخذ ولدا، جس کی کوئی اولاد نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یعنی صفات یہاں بیان کر دی کہ اللہ کون ہے۔ فرمایا کہ کہو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی لم یتخذ ولدا، جس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں، پوری ساری بادشاہت
پورے برہمانڈ کے اندر اگر بادشاہت ہے تو صرف اور صرف اسی کے ہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور اس کو عاجزی میں کسی مددگار کی، کسی حمایتی کی کوئی ضرورت نہیں. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، تم اسی کی خوب بڑائی بیان کرو. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا. ایک آدمی ملا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک آیت بتائی. یہ آیت اس سے پہلے آپ نے فرمایا کہ تم کہو کہ وَقُلِ الحمد للہ الذی لا يموت وسبح بحمدہ. پہلے پڑھو الحمد للہ الذی لا يموت وسبح بحمدہ، اور پھر اس کے بعد پڑھو کہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اتنا پڑھو تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری تکلیف دور کر دے گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد پھر سے وہاں سے گزر ہوا میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وہ آدمی بہت زیادہ خوشحال. عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں پابندی سے وہ وظیفہ پڑھتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے میری تکلیفیں دور کر دی اور مجھے خوشحال کر دیا. تو یہ سورت کی آخری آیت ہے. سورت کی ابتدا ہوئی سبحان، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہیں، اور سورت کی انتہا ہوئی الحمدللہ اور اللہ اکبر سے، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اسی کی بڑائی بیان کرو، اسی کی تکبیر بیان کرو. یہاں الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل ختم ہوئی. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام قصوروں کو معاف فرما. یا اللہ برکت والے دن چل رہے ہیں، یا اللہ فضیلت والی گھڑیاں چل رہی ہیں. یا اللہ ہم تمام کو معاف فرما، تمام قصوروں کو معاف فرما، تمام غلطیوں کو معاف فرما. یا اللہ تیرے گھر کے اندر تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. یا اللہ ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں. ہمارے تمام قصوروں کو معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، ہمارے رشتہ داروں کو معاف فرما، ہمارے گھر والوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام مرحومین کو معاف فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا اللہ رمضان کی جو گھڑیاں باقی ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، ذکر کو قبول فرما. یا اللہ تیرے کلام کی تفسیر سننے کو قبول فرما، اور زیادہ ہمیں توفیق عطا فرما، تیرے ذکر کی توفیق عطا فرما. سبحان اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، الحمدللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اکبر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عافیت عطا فرما. یا اللہ تمام بیماریوں سے حفاظت فرما، جسمانی بیماریوں سے حفاظت فرما، روحانی بیماریوں سے حفاظت فرما. یا اللہ عافیت کے ساتھ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حلال پاکیزہ روزی عطا فرما، حرام سے حفاظت فرما. یا اللہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور زیادہ نعمتوں سے ہمیں نواز لے. یا اللہ اور زیادہ نعمتوں سے نواز لے. یا اللہ اگر تکلیف آئے صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، نعمتیں آئے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، قرآن کی حفاظت فرما، قرآن کی
قرآن والوں کی حفاظت فرما یا اللہ جو تیرے راستے میں کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما یا اللہ دعوت کی فضاؤں کو سازگار فرما یا اللہ امن و امان قائم فرما بھائی چارہ قائم فرما اختلافات کو ختم فرما یا اللہ تمام اختلافات کو ختم فرما یا اللہ دین کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما انسانیت کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما دین انسانیت کو اس ملک کے اندر عام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اخلاص نصیب فرما اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ مرتے دم تک دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری موت آئے تو تیرے کلمے کے ساتھ آئے توحید کے ساتھ آئے کلمے کی گواہی کے ساتھ آئے یا اللہ ایسی تقدیر عطا فرما یا اللہ ایسی خوش نصیبی ہم تمام کو عطا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں یا اللہ ہم بھی آپ کے امتی ہیں یا اللہ ہم بھی حقدار ہیں یا اللہ آپ کی بھلی دعاؤں کے اندر ہمیں شامل فرما ہمارا حصہ فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن برائیوں سے پناہ چاہیے یا اللہ ہم بھی پناہ چاہتے ہیں ہمیں بھی پناہ نصیب فرما اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.